تو چلتے ہیں سب سے پہلے سیرت خیر الانام، دختران خیر الانام میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی طرف۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ کائنات کے سب سے عظیم والدین کے گھر وہ پیدا ہوئی، اور کن کے سامنے پرورش پائی، کن کی آنکھوں کے سامنے پرورش پائی۔ آج آپ اور میں جانتے ہیں، اور اس پہ ہی بہت گفتگو بھی ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ روشنی لے کر اور کچھ پوائنٹس لے کر ہم اپنی نسل کی آبیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جس گھر میں ہوئی ہے، اس سے پاک باز اور اس سے بہتر پرورش کیا کوئی سوچ میں آ سکتی ہے؟ تو بس یہی کافی ہے ان کے ذکر خیر کے لیے کہ کن کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے پرورش پائی۔ ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ شادی ہوئی جب بڑی ہوئی آپ کی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی پھوپھیاں آپ کے پاس آ گئیں اور انہوں نے کہا آپ سے کہ یا رسول اللہ، آپ ابو لہب کے سامنے اپنی دعوت نہ رکھیے گا، کیونکہ وہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرنے کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام ہر ایک تک پہنچایا، تو ابو لہب تک بھی پہنچا۔ اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو کچھ لوگ مکہ کے وہ ابو لہب کے پاس اور اس کی بیوی کے پاس آگے اور کہا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے اور یہ الفاظ آئے ہیں تمہارے بارے میں۔ اس سے ظاہری بات ہے ابو لہب کی بیوی اور ابو لہب کا غصہ ویژولائز کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا، اور ابو لہب چونکہ اس کی بیوی اس پہ حاوی تھی تو اس لیے ان دونوں نے بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ فی الفور طلاق دے دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اس کے بعد پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس معاملے میں آپ کو ایک بک کا حوالہ پیش کرتا ہوں جہاں سے یہ سارا میں نے مواد لیا ہے، وہ احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب ہے خواتین اہل بیت، تو اس میں بڑی خوبصورت تفصیلات ہیں، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جو 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، اس کی وجہ سے ان کے یہاں ورم ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ تو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ بھی 6 سال کی عمر میں اللہ پاک نے واپس لے لیا۔ بہت بڑی فضیلت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد میاں بیوی نے جو ہجرت کی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ فضیلت آئی۔ 2 ہجرتیں کی، پہلی حج حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی اور دوسری مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی انہوں نے۔ لیکن جب آپ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آ رہے تھے، جب آپ گھر پہنچے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہنچی، تو تب انہیں پتہ چلا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں۔ تو اب آپ یہ خود کاؤنٹ کر لیجئے گا کہ کس قدر قربانیاں لگی ہیں اہل بیت کے گھرانے سے بھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، یہ سب کی سب اعلیٰ درجے کی قربانیوں سے بھری پڑی، اور سوائے قربانی کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح انہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، اور 1 سال کے بعد جب بدر کا مارکہ برپا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام کے لیے جب گئے ہیں اس مارکے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ گئے کہ ان کو اس وقت خسرہ کی بیماری لاحق تھی اور وہ بیماری کافی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اور جب آپ بدر میں پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اس طرح خبر لے کے پہنچے ہیں فتح کی، تو اس وقت ان کو دفنایا جا چکا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والدہ وفات پا رہی ہیں، والدہ سے نہ مل سکی، اور جب خود وفات پا رہی ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے والد محترم سے نہ مل سکی، اور والد محترم جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے جنازے اور تجہیز و تکفین میں بھی نہ شامل ہو سکے۔ یہ قربانیاں کبھی میں نے آپ نے سوچا کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں لگ کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے؟ کیا احساسات ہیں یہ آج آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نہ بیٹی
وفات کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکی، نہ اپنی والدہ کی وفات کے وقت مل سکی، نہ ان کی بڑی بہن زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں ہے، وہ بھی ان کی وفات کے وقت نہ مل سکی، نہ شامل ہو سکی ان کی تجہیز و تکفین میں، نہ یہ ان کو دیکھ سکی۔ یہ ساری چیزوں کا سم اپ کبھی کبھی کسی وقت فارغ بیٹھ کے تو سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ قربانیاں لگی ہیں اور کیا جذبات و احساسات ہوں گے اس وقت ان سب کے۔ یہ ویژولائز کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔